الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جنگی مہمات کر رہے تھے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لشکر تشکیل دے کر روانہ کیے تاکہ قبائل جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے یا حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کی گوش مالی کی جائے۔ ایسی مہمات کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہے، انہیں غزوات کہتے ہیں، غزوہ۔ تو آئیے آج سریہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ تو صحیح میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی دستہ تیار کیا اور اس کی قیادت ایک انصاری کو تفویض فرما دی، اور سب مجاہدین کو حکم دیا کہ اپنے امیر کا حکم سنیں اور اس کو بجھا لائیں۔ سفر کے دوران وہ انصاری سالار کسی وجہ سے اپنے سپاہیوں سے ناراض ہو گئے اور انہیں حکم دیا کہ ایندھن اکٹھا کریں۔ جب ایندھن اکٹھا ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی اور انگارے دہکنے لگے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تمہیں علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میرا حکم بجا لانے کی تاکید فرمائی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک حضور علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں حکم پھر دیتا ہوں کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ سپاہی یہ عجیب و غریب حکم سن کر ششدر رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اس لیے پکڑا تھا کہ ہمیں آگ کے عذاب سے رہائی نصیب ہوگی، اگر پھر بھی ہمیں آگ میں جلنا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ انہوں نے ان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری صورتحال پیش کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر تمہیں آگ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوتا۔ پھر اپنے غلاموں کو ایک اہم درس دیتے ہوئے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، انما الطاعۃ فی المعروف۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 426۔ ترجمہ کیا ہے انما الطاعۃ فی المعروف کا؟ یعنی تم پر حاکم کے ہر حکم کی تعمیل لازمی نہیں، صرف اچھے اور صحیح احکام کی بجا آوری ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان سرایہ کے علاوہ چند دیگر سریات فوجی مہمیں جنہیں بھی کہتے ہیں، جن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر فوجی دستے اپنے کسی صحابی کی قیادت میں مختلف فتنہ پرداز قبائل کی سرزنش کے لیے بھیجے۔ مسلمان مجاہدین کے وہاں پہنچنے سے ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دلائل النبوہ جلد 4 صفحہ 290 تا 312۔ ایک اور غزوہ سماعت فرمائیں، غزوہ ذات الرقاع۔ اب غزوہ آ گیا نا، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے نا۔ تو ان متعدد سرایہ کے علاوہ ایک ایسی مہم بھی پیش آئی جس کو سر کرنے کے لیے رحمت عالمیان
علیہ الصلاۃ والسلام کو خود زحمت سفر کی برداشت کرنا پڑی۔ یہ غزوہ کتب سیرت میں اور تاریخ میں غزوہ ذات الرقاع کے عنوان سے معروف ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ایک بیرونی تاجر اپنے ہمراہ گھوڑے، اونٹ اور دیگر سامان تجارت لے کر فروخت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ چند دن وہاں ٹھہرا، یہاں تک کہ اس کا سارا سامان فروخت ہو گیا۔ اہل مدینہ کے رویہ سے اس نے اندازہ لگایا کہ دشمن ان پر حملہ کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے اور یہ لوگ بڑی بے فکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاید انہیں دشمن کی منصوبہ بندیوں کا علم تک نہیں۔ اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ بنی انمار اور بنی سعد بن صوبلہ تو تم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں اور تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ جب یہ اطلاع سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے ان پر حملہ بولنے کا عزم فرما لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود 10 محرم کو 400 یا 700 مجاہدین لے کر دشمن کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسیت کے گاؤں سے گزرے اور یہاں سے گزرتے ہوئے وادی السقرا پہنچے، وہاں ایک روز قیام فرمایا، یعنی مدیق کا گاؤں ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے وادی سکرا پہنچے، وہاں قیام فرمایا ایک روز تک، اور دشمن کی سرگرمیوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے مجاہدین کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں گرد و نواح میں پھیلا دیں۔ شام کے وقت یہ لوگ واپس آئے اور عرض کی کہ ہم نے یہ سارا علاقہ چھان مارا ہے، ہمیں دشمن کا ایک آدمی بھی نہیں ملا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ہمراہ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور نخل نامی منزل تک پہنچ گئے۔ ان کی نشست گاہوں تک کو ڈھونڈ ڈالا، لیکن عورتوں کے علاوہ وہاں کسی مرد کا سراغ نہ ملا۔ ان کو جنگی قیدی بنا لیا۔ ان کے سارے مرد بھاگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے اور لشکر اسلام کو جھانکنے لگے۔ اس غزوہ کی وجہ تسمیہ حضرت ابو موسیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ چلنے سے ہمارے پاؤں میں زخم ہو گئے، یہاں تک کہ میرے پاؤں کے ناخن بھی اتر گئے، یعنی پاؤں کے ناخن بھی اتر گئے۔ ان زخموں پر ہم نے چیتھڑے لپیٹ لیے، اس وجہ سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اطاعت نصیب اللہ کریم فرمائے۔ واطیع اللہ واطیع الرسول، ہمیں اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔